نبیلہ حاکم علی خان آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ ادارہ کیسے کام کرتا ہے اور پنجاب کی خواتین کو کس طرح سے انصاف کی فراہمی میں مدد کر رہی ہیں. نبیلہ، ہم جانیں گے کہ خواتین کام کی جگہ پر ہراسگی کے کیسز کو کس رپورٹ کر سکتی ہیں، کس طرح سے، اور قانونی مدد کیسے حاصل کر سکتی ہیں. تعلیم اور روزگار پہ بہتری کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے اور خواتین کو درپیش سماجی چیلنجز کے حل میں یہ ادارہ کیا کردار ادا کر رہا ہے. نبیلہ ہمارے ساتھ ہیں. نبیلہ ہم جانتے ہیں. بہت شکریہ نبیلہ، آپ نے وقت نکالا، آپ اسٹوڈیوز میں آئے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ صوبائی مختصر ادارہ ہے، اس ادارے میں صرف جو سرکاری ادارے ہیں، دفاتر ہیں، وہاں پر کام کرنے والی خواتین کی شنوائی ہوتی ہے یا پھر پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں آتا ہے؟ دیکھیں، پروٹیکشن اگینسٹ ہیراسمنٹ کا ایک 2010 میں جو ہے پاس کیا گیا پنجاب اسمبلی سے، اس کے بعد امینڈڈ ایکٹ 2013 میں آیا جی، اور یہ پورے پنجاب کے اوپر جو ہے اس وقت لاگو ہو چکا ہوا ہے. اور اس ادارے کو بنے ہوئے بھی آج 11 سال ہو چکے ہیں. اور الحمدللہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا قانون ہے اور اس کا ڈومین جو ہے پورا پنجاب ہے. اور اس میں پنجاب میں جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر ہے، کارپوریٹ سیکٹر ہے، بینکس ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، سوسائٹیز ہیں، وہ سب جو ہیں اس ادارے کے ڈومین میں آتے ہیں. اور ہمارے پاس بہت ساری ایسی کمپلینٹس بھی آتی ہیں جہاں پر نہ صرف گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشنز میں کام کرنے والی خواتین کی کمپلینٹس ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دوسرے جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں سے بھی کمپلینٹس آتی ہیں. لیکن نمبر چونکہ کم ہے وہاں پر، اور چونکہ سمجھا یہ جاتا ہے شاید یہ گورنمنٹ کے ہی ملازمین پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. پرائیویٹ کا آپ کہہ رہی ہیں کہ ریشو کم ہے؟ جی بالکل. جو کیسز آپ کو رپورٹ ہوتے ہیں ہراسگی کے حوالے سے، رائٹ؟ بالکل. گورنمنٹ میں بہت زیادہ. اور گورنمنٹ میں کون سے سیکٹر ایسے ہیں جہاں پر زیادہ تر کمپلینٹس جو آپ کو ملتی ہیں؟ دیکھیں، ہمارے جو ویسے تو پنجاب کے بہت سارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے ہمارے پاس کمپلینٹس آئی ہیں، لیکن زیادہ نمبر چونکہ ہماری اسٹرینتھ زیادہ ہے ہیلتھ کی اور ایجوکیشن سیکٹر میں، تو اس وجہ سے زیادہ جو نمبر ہے اس وقت کمپلینٹس کا وہ بھی ہمیں ہیلتھ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے زیادہ آتی ہیں. اچھا جی، کیونکہ نمبر بہت زیادہ ہے نا، بہت بڑے ادارے ہیں ہمارے پنجاب کے، اور وہاں نمبر بھی بہت زیادہ خواتین کا، ٹیچرز بہت زیادہ ہیں آپ کو پتہ ہے، اور ایجوکیشن سیکٹر میں خواتین زیادہ کام کر رہی ہیں. اسی طرح اگر ہم ہیلتھ میں دیکھیں تو سٹاف نرسز سے لے کے ہماری ڈاکٹرز، بہت سارا عملہ جو ہے وہ ویمن آپ کہہ سکتے ہیں. کس قسم کے کیسز نبیلہ صاحبہ زیادہ تر ہوتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں؟ اور آپ کے کریئر میں آپ بتا رہی ہیں کہ 11 سال سے یہ ادارہ جو اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، کوئی ایک ایسا کیس جو آپ کے سامنے آیا اور آپ کو حیران پریشان کر دیا اس کیس نے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک سب سے بڑا ایشو جو ہے نا ہمارے ہاں وہ ہے بیہیویئر کا. خواتین کو اگر سیکشولی ہیراسمنٹ کا سامنا نہیں بھی کرنا پڑتا نا، تو بیہیویئر بہت بڑا ایک ایشو ہے جو ہمارے میں سمجھتی ہوں کہ کام کے جو ہمارے جو بڑے افسران ہیں، جو سربراہان ہیں اداروں کے، ان کی طرف سے خواتین کو جو ایک ہم کہتے ہیں نا کنڈیوسو ایٹماسفیئر کی بات کرتے ہیں، ورک پلیس کو پرامن بنانے کی بات کرتے ہیں، جہاں پر خواتین کو کام کرتے ہوئے کوئی دشواری نہ ہو. تو خواتین کی چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں کہ ورک پلیس پہ ہمیں ذرا اسپیس ایسی دی جائے جہاں پر بہت سارے لوگوں کا گزر نہ ہو، کوئی ٹچ کر کے نہ گزرے. لائک اگر آپ کی جگہ تنگ ہے تو بھی آپ کو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو ان کی ایک تو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں باڈی شیمنگ کی جاتی ہے، ہاں وہ چیزوں کو ڈریسنگ پہ بالکل، یا کامنٹ ایسے ان کو سننے کو ملتے ہیں آفس میں، لیکن اس کو جب وہ کمپلینٹ کرتی ہے تو اس کو اگنور کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں چھوڑو، تمہیں پھر کیا ہو گیا، کیا دیا تو. یہ جو ایک چیز ہے نا، یہ بہت ٹیزنگ ہے. یہ بجائے کہ اس کو پھر وہ سیلف ریسپیکٹ کے اس میں آ جاتا ہے نا. بالکل 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 خاتون کے لیے بالکل. وہ پھر نہیں، وہ اگر ایک دفعہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن کنٹینیوٹی جو ہے نا اس چیز کی، جب آپ کسی چیز کو پہلے سٹیپ پہ نہیں روکتے تو وہ پھر اگلا قدم اس کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو وہ بات بڑھ جاتی ہے تب وہ کمپلینٹ ہمارے پاس آتی ہے. اس سے پہلے وہ چھوٹی موٹی کمپلینٹ خود ہی ٹیکل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، پہلے اگنور کریں، پھر وہ کوشش کرتی ہیں اپنے باس کو بتائیں. جب ادھر سے ان کو رسپانس نہیں ملتا تو پھر اس کو اور بڑھ جاتی ہے وہ بات. کیونکہ جب اس کی روک تھام نہیں ہوتی، دوسرے کو شٹ اپ کال نہیں دی جاتی، اس کو پوچھا نہیں جاتا ہے ہراسر کو، تو وہ الٹیمیٹلی پھر وہ معاملہ آپ تک پہنچتا ہے. جی بالکل. اچھا، وہ کوئی کیس میں پوچھ رہی تھی آپ سے جو آپ کو ابھی بھی یاد ہو؟ میں آپ کو ابھی تو میں کام کر رہی ہوں، ابھی تو یاد ہی ہے. ابھی تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب بھی میں کام کر رہی ہوتی ہوں مجھے لگتا ہے ہر کیس دوسرے کیس سے ڈفرینٹ، حیران کر دینا ہوا، اور ڈفرینٹ ویز آف ہیراسمنٹ. کوئی ایک طریقہ کار نہیں ہے کہ صرف باڈی شیمنگ کی گئی ہے
بیہیویئر اچھا ہے. بلیک میلنگ کے بہت سارے طریقے ہیں. ورک پرفارمنس کو اس طرح سے چیک کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کوئی قیدی ہیں کسی آفس میں, ایسی باتیں ان کو سننے کو ملتی ہیں کہ جو آپ کی ورک سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہوتی, یا اس کی پرسنل لائف میں اس طرح سے انٹرفیئرنس ان کی ہوتی ہے کہ وہ بہت ساری باتیں اپنے گھر کی نہیں بھی بتانا چاہتی, لیکن نہ بتانے پر بھی ان کے اوپر جو ہے تاکہ آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا جی جا سکے. بالکل جانچنا چاہتے ہیں. کمزوری کسی کو دیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ. اور بہت سارے طریقے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہیراسمنٹ صرف ہم سیکچولی ہیراسمنٹ کو نہیں کہہ سکتے, یہاں بہت سارے ایسے طریقے ہیں جس سے خواتین زیادہ مینٹلی پریشر میں آ جاتی ہیں اور ان کے لیے ورک پرفارمنس اچھا کام کرنا, اچھا ڈیلیور کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ ہوتا ہے. اور جب بہت سارے مسائل ایسے میرے سامنے آئے جو آپ نے کہا کہ کوئی ایسے, میں نے دیکھا کہ خواتین جب پریگننٹ ہوئی ہیں تو ان کو ایسے ایسے الفاظ سننے کو ملے ہیں, اب تم سے سیڑھی نہیں چڑھی جاتی, اب تمہاری سانس پھول گئی ہے, کرنے کیا آتی ہو ورک پلیس پہ, گھر بیٹھ جاؤ. بجائے کہ ہم ان کو سپیس دیں, ہم ان کو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ ایک جو اللہ نے اس کو ایک بلیسنگ دی ہے, بے شک, وہ بجائے اس کے لیے وہ عذاب بنا دیتے. اس کے لیے کام کرنا 6 مہینے یا 3 مہینے پہلے تو یا 1 مہینہ پہلے وہ چھٹی لیتی ہے, اس سے پہلے اس کے ساتھ اتنا کچھ کیا جاتا ہے, کبھی دیر سے آنے کے لیے, کبھی کسی بات پہ نوٹس نکلتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری بہت زیادہ. مطلب ہمارے یہاں جو ورک پلیسز ہیں وہاں پہ آپ سے جو میں نے سنا اور جو ایکسپیرینس ہے وہ جو دیکھا, جو میں نے میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, ایک جو ورکنگ پلیس پہ آپ کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ جو آپ کی وہ جو ہوتی ہے نا ویلیو, وہ کم ہو جاتی ہے. اینڈ جب آپ ماں بنتے ہو, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد تو وہ آپ کی 50% سے بھی نیچے آ جاتی ہے نا. مطلب آپ کو پھر اس طرح سے دیکھا جاتا ہے شاید پتہ نہیں ہے کتنی مطلب عمر رسیدہ خاتون ہے یا کیا. مطلب اب دیکھیں, اب یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے نا, آپ نے شادی بھی کرنی ہے, آپ نے ماں بھی بننا ہے, آپ نے بچے بھی پیدا کرنے ہیں, تو اس طرح کے کیسز آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ اس طرح کی چیزیں جب میرے سامنے آتی ہیں تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ جہاں پر, لیکن پھر اس میں ہمیں بڑا ہمارے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ کیا یہ ورک پلیس پہ ہیراسمنٹ کا کیس ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو اس کو کس طرح سے ہم لے کر چلے. صحیح, یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, ایزی جاب نہیں ہے کسی کو جزا اور سزا دینا, یہاں تک کہ سزائیں دیتی بھی آپ نے اپنی دی ہیں سزائیں. آپ جن 2 سیکٹرز کا نام لے رہی ہیں ان میں تو بڑے بڑے میں نے بہت بڑے افسر آ جاتے ہیں, بڑی بڑی پوسٹیں آ جاتی ہیں. الحمدللہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا اور میں نے ہمیشہ کام شوق سے کیا ہے, کبھی کسی پریشر سے نہیں کیا. اور اس طرح کے پورٹ فولیوز کے میں ہوتے ہوئے آپ کے اوپر بہت سارے پریشرز بھی آتے ہیں, لیکن میں نے کبھی کسی کا پریشر نہیں لیا کیونکہ میں اپنی فری ول سے کام کر رہی ہوں. تو جب خواتین اپنی فری ول سے کام کرتی ہیں, اپنے کانفیڈنس سے کام کرتی ہیں, اپنی نالج بیس کام کرتی ہیں, تو پھر وہ پریشر نہیں لیتی. تو ہمیں یہی چاہیے کہ جب ہم کام کے لیے باہر جائیں تو اپنے اندر اتنی خود اعتمادی آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ فیصلے صحیح کر سکیں. آج ہمارا سب سے بڑا چیلنج امپلیمنٹیشن آف لاز ہے. ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے بد اعتمادی ہے اداروں پر, بد اعتمادی ہے عدالتوں پر. تو آج ہمارا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اس کے لیے ہم سب لڑ رہے ہیں اس جنگ کو. تو لیکن انشاءاللہ ہماری خاتون جو ہے نہ صرف خود اعتماد ہو چکی ہے, بلکہ میں نے اب دیکھا ہے کہ بہت سارے قوانین جو اس وقت بن چکے ہیں, اور مجھے بہت باہر بھی جانے کا اتفاق ہوا, میں نے دیکھا وہاں ہیومن رائٹس کمیشنز ہیں, لیکن ہمارے پاس بہت اچھے کوڈیفائڈ لاز ہیں. اچھا, وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہے ہمارے پاس. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان تک پہنچنا, ان تک رسائی جو ہے ہمارے یہاں وہ بہت مشکل ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کس ادارے میں جانا ہے, کس سے رابطہ کرنا ہے, کس کو بتانی ہے اپنی پرابلم. ہم زیادہ سے زیادہ جو ورکنگ پلیس پہ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں, گھر جا کے اپنے فیملی ممبرس کے, اپنے ہسبینڈ کے سامنے رو لیا یا ان کو بتا دیا, یہ مطلب اس کے, لیکن ہمیں وہاں تک پہنچنا کیسے ہے, وہاں پہ کوئی گائیڈ لائن نہیں دی جاتی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے کیا آپ کا ادارہ جو ہے وہ کس طرح سے کام کرے کہ اویئرنیس لوگوں میں لائی جا سکے؟ دیکھیں, ہم نے بہت ساری آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر کام کیا, ہم نے UN وومن کے ساتھ کام کیا, ہم نے UNDP کے ساتھ پروجیکٹس کیے اویئرنیس کے. ہم نے ساؤتھ میں آج سے 2.5 سال پہلے جب ساؤتھ میں ہم نے کام شروع کیا تو ہم نے تمام پورے ساؤتھ میں ہم اپنی اینٹی ہیراسمنٹ کمیٹیز بنوائیں, ان کو نوٹیفائڈ کرایا. اویئرنیس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں سیمینارز کرتے ہیں, اور یہ ہمارا ہر سال چلتے رہتے ہیں اویئرنیس کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے اسٹیٹ بینک میں
جا کر وہاں پر ان کی آفیسرز کی ٹریننگ کی ہے, ان کو ہراسمنٹ ایکٹ سے آگاہی دی ہے, ان کو بتایا ہے کہ کیسے اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز کو کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے اور کس طرح سے ان کو پروسیس کرنا ہے اس کمپلینٹ کا. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ہم نے ابھی بینکس کے ساتھ جیسے آپ کو بتایا ایک سٹیپ ہم نے لیا, ایک اور بڑھ کے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور شرکت گاہ ایک آرگنائزیشن ہے وہ بھی اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اب ہم کوشش کریں کہ انڈسٹریز کی طرف بھی جائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ابھی آپ نے کچھ کلپس بھی چلائی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری یونیورسٹیز کو ہم نے چیک کیا ہے کیونکہ یہ بڑے سیکٹر ہیں. اسی طرح ہم نے ہیلتھ میں ابھی میں نے میڈیکل کالجز میں بھی سیمینارز کیے ہیں, اور اس طرح ہم ڈفرینٹ پلیسز کے اوپر جا کر بھی اپنے سیمینارز کر رہے ہیں, لوگوں کو